بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نومیر کی فصل نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں جملہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جملہ کتنے کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ کتنے کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جملہ جو ہے نا کم سے کم 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ کتنے کلموں سے؟ 2 کلمے کے۔ 2 کلمے یا تو لفظاً ہو گئے، 2 کلمے یا تو لفظاً ہو گئے، یا ایک لفظاً اور ایک کشیدہ ہوگا۔ ایک کیا ہوگا؟ لفظاً اور ایک کشیدہ ہوگا۔ 2 لفظاً ہو جیسے مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ، جیسے زیدن قائم، زیدن قائم، یہ دونوں مسند اور مسند الیہ ہیں۔ زید مسند الیہ اور قائم مسند۔ قائم کیا ہے؟ مسند۔ تو اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ ضرب زیدن، ضرب زیدن، یہ بھی جملہ ہے اور یہ بھی جملہ ہے۔ دونوں کیا ہیں؟ جملے ہیں۔ یہ دونوں لفظوں کی مثال ہے کہ جملہ کم سے کم 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے، 2 جزوں سے مل کر بنتا ہے۔ دونوں جزیں یا تو لفظاً ہو گئے، یا تو لفظاً ہو گئے، یا ایک لفظاً ایک تقدیراً ہو گئے، ایک لفظاً اور ایک تقدیراً ہو گئے۔ لفظاً کی مثال جیسے زیدن قائم، ضرب زیدن، ضرب زیدن، اور ایک لفظاً اور ایک کشیدہ جیسے لفظ اضرب، رب۔ اب دیکھنے میں تو یہ لفظ ایک ہے، دیکھنے میں کیا ہے؟ لفظ ایک ہے، لیکن یہ جملہ بن رہا ہے۔ یہ کیا بن رہا ہے؟ مکمل جملہ بن رہا ہے۔ مکمل کیا بن رہا ہے؟ جملہ بن رہا ہے۔ جیسے اضرب کے اندر جو ہے نا دوسرا لفظ کون سا ہے؟ انت۔ کیا ہے؟ انت ضمیر ہے، انت ضمیر کیا ہے؟ انت ضمیر ہے۔ تو کیا پڑھا آج؟ جملہ کے کتنے کلموں سے مل کر بنتا ہے؟ جملہ کم سے کم 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے، کم سے کم 2 کلموں سے بنتا ہے۔ 2 کلمے وہ یا تو لفظاً ہو گئے، یا ایک لفظاً اور ایک کشیدہ ہوگا، ایک کشیدہ ہوگا، ایک تقدیراً ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ بولے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لفظاً کیا؟ مستتر ہوگا۔ دوسرا لفظ کیا ہوگا؟ مستتر ہوگا۔ لفظاً کی مثال جیسے زیدن قائم، ضرب زیدن، اور کشیدہ کی مثال جیسے اضرب، جیسے اضرب۔ اب اس کے اندر دوسرا لفظ کون سا ہے؟ انت۔ یہ بھی مکمل جملہ ہو گیا، یہ بھی جملہ ہو گیا، اور یہ بھی جملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ کم سے کم کی مقدار ہے، جملہ بننے کی کم سے کم کی مقدار کے 2 لفظ، 2 لفظ، اور زیادہ کی کوئی حد بھی نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ آپ جتنے بھی جملے بولتے جائیں، زیادہ جتنے بھی بولتے جائیں تو وہ کیا بنتا جائے گا؟ جملہ بنتا جائے گا۔ جیسے مثال ہے ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تابدیبا راکبا، یعنی کہ جتنا آپ جملہ بناتے جائیں یہ جملہ بنتا جائے گا، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اگر کلمات زیادہ ہوں، اگر کلمات کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، پھر اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے۔ اسی طرح اسم، فعل، حرف کی پہچان کرنے کے بعد دیکھنا چاہیے آیا کہ یہ معرب ہے یا مبنی، معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، عامل ہے یا معمول ہے۔ اس کے اندر نظر کرنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے پرکھنا چاہیے۔ پرکھنے کے بعد انسان اس حد تک پہنچے گا کہ یہ مسند ہے کہ مسند الیہ ہے، مسند ہے کہ مسند الیہ۔ سب سے پہلے آپ کو اسم، فعل، حرف میں کیا کرنا چاہیے؟ ممتاز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے آیا کہ یہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ جب آپ کو اسم کا خبر ہوگی، یا عامل کی خبر ہوگی، یا معمول کی خبر ہوگی، پھر آپ مسند اور مسند الیہ تک پہنچ جائیں گے، مسند اور مسند الیہ تک پہنچ جائیں گے۔ جب آپ مسند اور مسند الیہ تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کو اس کے معنی کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ کیا کرنے میں؟ معنی کرنے میں، ترجمہ کرنے میں کیا پیدا ہوگی؟ آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہے 5ویں فصل، یہ 4تھی فصل تھی جملہ، آگے 5ویں فصل۔ 5ویں فصل میں کیا ہے؟
اسم کی علامات کس کی علامت ہیں؟ اسم کی علامتیں ہیں، اور آگے فعل کی علامتیں ہیں، اس کے بعد حرف کی علامتیں ہیں۔ کس کی علامتیں ہیں؟ اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات۔ اسم کی علامات جو ہے نا وہ 11 ہیں۔ اسم کی علامت کتنی ہے؟ 11۔ فعل کی علامت کتنے؟ 8۔ حرف کی علامات 1 ہے۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ 1۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھنا، علامت اور خاصہ ایک ہی چیز ہے۔ علامت اور خاصہ ایک ہی چیز ہے۔ خاصہ کتنے کہتے ہیں؟ خاصۃ الشیء بالشیء، خاصۃ الشیء بالشیء، جس چیز کا خاصہ ہوگا وہ اسی چیز میں پایا جائے گا، اس کے علاوہ میں کسی اور میں نہیں پایا جائے گا، کسی اور میں نہیں پایا جائے گا۔ علامت اور خاصہ ایک ہی چیز ہے۔ علامت اور خاصہ ایک ہی چیز ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز کا خاصہ ہوگا وہ اسی کے اندر پایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں پایا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ اسم کی علامات کو آپ فعل کی علامت پر فٹ کر دیں، حرف کی علامت کو فعل کی علامت پر فٹ کر دیں، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز کی علامت ہو وہ اسی میں پائی جائے گی، اس کے علاوہ میں نہیں پائی جائے گی۔ تو اسم کی علامت کتنی ہے؟ 11۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ 11۔ سب سے پہلی جو علامت وہ کیا ہے؟ الف لام کا داخل ہونا۔ کس کا داخل ہونا؟ الف لام کا داخل ہونا۔ اسم کی علامات سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اسم پر الف لام، جس لفظ پر الف لام داخل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ جیسے الحمد، جیسے الحمد، اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ الف لام کا داخل ہونا۔ کس چیز کا داخل ہونا؟ الف لام کا داخل ہونا۔ اسم کی دوسری علامت ہے کہ اسم کے شروع میں حرف جر کا داخل ہونا۔ کس کا داخل ہونا؟ حرف جر کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، بزیدن، یہ حروف جارہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ با کیا حروف ہے؟ جارہ ہے۔ حروف جارہ کل کتنے؟ 17۔ کل کتنے؟ 17۔ یہ اسم کے پر داخل ہو کر اسم کے آخر کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کہ اسم کی علامات حروف جارہ بھی ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ جس لفظ پر داخل ہوں گے وہ اسم ہوگا، فعل حرف نہیں ہوگا، وہ اسم ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسم کی علامات میں سے تیسری علامت ہے اسم کے آخر میں تنوین کا داخل ہونا۔ اسم کا آخر میں تنوین کا داخل ہونا، جیسے زیدن، اب زیدن جو ہے نا یہ تنوین ہے، دال کے اوپر جو کیا ہے؟ 2 پیش ہیں، یہ تنوین کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ تنوین کی علامت ہے۔ آگے آپ دوسرے کتابوں میں سمجھیں گے بھی تنوین کون سی ہے۔ تنوین ترنم ہے، تنوین عوض ہے، تنوین مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں سمجھیں گے۔ تو آپ نے یہاں صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ اسم کی علامات کل 11 ہیں۔ اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ اسم پر الف لام کا داخل ہونا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اسم پر حروف جارہ کا داخل ہونا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ اسم کے آخر میں تنوین کا داخل ہونا۔ اسم کی چوتھی علامت کیا ہے؟ مسند الیہ کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ مسند الیہ کا ہونا۔ زید عالم، اب یہ اسم ہے، زید عالم، زید عالم، یہ اسم کی علامت ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسند الیہ جو ہے یہ اسم کی علامت ہے۔ اسم کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہ تو مسند ہے، یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ مسند تو فعل ہی ہو سکتا ہے، مسند فعل ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اتنا یاد کرنا ہے، اسم کی علامات میں سے چوتھی علامت مسند الیہ ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ مسند الیہ۔ اسی طرح اسم کی علامات میں سے 5ویں علامت کیا ہے؟ مضاف کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ مضاف کا ہونا، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن۔ اب یہ غلام جو ہے نا یہ اسم کی علامت ہے، یہ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ آگے اسم کی 6ٹھی علامت کون سی ہے؟ مصغر کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ مصغر کہتے ہیں تصغیر کو۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ تصغیر کو۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھنا کہ اسم کی اگر اصل نکالنی ہو تو وہ اصل کیسے نکلے گی؟ تصغیر سے نکلے گی۔ اصل کیسے نکلے گی؟ تصغیر سے نکلے گی۔ اور تصغیر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم کی اصل نکالنے کا
طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم کے جو ابتدا جو شروع والا لفظ ہے اس کے اوپر ضمہ دیں گے، دوسرے حرف پر فتح دیں گے، تیسری جگہ پہ یا ساکن ہوگا. کیا ساکن ہوگا؟ یا ساکن. جیسے کرشن سے قریشن. اب قریشن کا کاف پر کیا ضمہ ہے؟ کاف کے آگے را پر کیا ہے؟ فتح ہے. آگے یا ساکن ہے. یا کیا ہے؟ ساکن. اصل لفظ کیا تھا؟ کرشن. کرشن کاف کے کسرہ کے ساتھ. جب اس کے اصل نکالی تو کاف پر کیا دیا ہم نے؟ ضمہ. کاف پر کیا دیا؟ ضمہ. را کے اوپر کیا دیا؟ فتح. را کے بعد ہم نے یا ساکن کی. یا ساکن لائے کیونکہ اصل نکالنی ہے، تصغیر پڑھنا ہے. تو پھر کیا بنا؟ قریشن. قریشن. اسی طرح راجلن سے رجالن. راجلن سے رجالن. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں تصغیر. راجلن سے کیا بنا؟ رجالن. را پر ضمہ دیا. را پر کیا دیا؟ ضمہ دیا. دوسرا حرف فتح. تیسری جگہ پہ یا ہے ساکن. یا ہے ساکن. رجالن. راجلن سے رجالن. کیا قاعدہ تھا؟ اسم کی تصغیر، اسم کی اصل نکالنے کا قاعدہ کیا ہے؟ اسم کی تصغیر پر جائیں گے. کس پر جائیں گے؟ تصغیر پر جائیں گے. تصغیر سے اصل کا پتہ چلے گا. کس سے؟ تصغیر سے اصل کا. جیسے لفظ آردن. کیا ہے؟ اردن. کہتے ہیں یہ مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا؟ عرب والوں سے سنا کہ وہ اردتن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اردتن. جب اس کی تصغیر پر پہنچے تو ارائدتن پڑھا. کیا پڑھا؟ ارائدتن نکلا. تو معلوم ہوا کہ اسم کی اگر اصل نکالنی ہو تو وہ اس کی اصل ہم تصغیر سے نکالیں گے. اور تصغیر بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اسم کے شروع والے حرف پر ہم ضمہ دیں گے، دوسرے حرف پر فتح دیں گے، تیسری جگہ پہ یا ساکن ٹھہرائیں گے. جیسے کرشن سے قریشن، راجلن سے رجالن، اردن سے ارائدتن. اردن سے ارائدتن. ساتویں قسم یا کا یا منصوب. یا منصوب. یا منصوب کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نسبت کرنے کے لیے، کسی کی نسبت کی طرف. یا کسی شہر کا نام ہے اس کو اس کے اپنے شہر کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں، یا اس کو اس کے ملک کے ساتھ. جیسے لفظ پاکستان. پاکستان. ٹھیک ہے. جب پاکستان والا شخص باہر کے ملک جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ کا کس ملک ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں. اب یا جو اس کے ساتھ لگی ہے نا، یا یہ نسبت کی ہے. یا کس کی ہے؟ نسبت کی ہے. تو یا منصوب. یا منصوب بھی اسم کی علامت ہے. یا منصوب کیا ہے؟ جیسے بغدادیجن. جیسے بغدادیجن. بغدادیجن یا مشدد کے ساتھ بغدادیجن. یا حافظ آبادی. حافظ آبادی. لاہوروی. اسلام آبادی. یہ یاد جو ہے یہ نسبت کی استعمال ہوتی ہے. آگے مثنیٰ. آگے کیا ہے؟ مثنیٰ. یہ کون سی کتنی قسم ہے؟ 8ویں. یہ کتنی قسم ہے؟ 8ویں. کون سے مثنیٰ؟ تثنیہ. کیا؟ تثنیہ. جیسے راجولانی. راجولانی یہ تثنیہ کی علامت ہے. تثنیہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. تثنیہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. اسی طرح نامی کون سی ہے؟ رجالن جمع. رجالن جمع. رجالن. نامی قسم کون سی ہے؟ رجالن جمع. اب تثنیہ اور جمع یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فعل پر بھی تثنیہ آتا ہے، فعل پر بھی جمع آتا ہے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ جیسے داراباب. کہتے ہیں یہ الف تثنیہ ہے. یہ الف تثنیہ کی کیا ہے؟ علامت ہے. الف تثنیہ کی علامت ہے. یہ فعل حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، یہ مجازاً تثنیہ ہے. کیونکہ الف تثنیہ اس کے ساتھ لگ گئی تو اسے مجازاً ہم نے تثنیہ کا نام دے دیا. اسی طرح دارابو. دارابو. اب یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے، اس کے آگے جو الف ہوا ہے نا یہ جمع کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے.
اس لیے اسے مجازن جمع کہا گیا، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ جو اسم کی علامت ہے تسنیہ یا جمع وہ حقیقتاً علامت ہے، وہ مجازن نہیں ہے۔ اسم کی 10ویں قسم کیا ہے؟ موصوف کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ موصوف صفت کا ہونا، موصوف صفت کا ہونا۔ جیسے جاء رجل عالم، اب یہ موصوف تیرا، عالم اس کی صفت تیری، عالم اس کی کیا تیری؟ صفت تیری۔ اسی طرح 11ویں قسم کیا ہے؟ تائے متحرکہ کا ہونا، تائے متحرکہ کا ہونا۔ جیسے داربتن، داربتن، داربتن۔ تو اسم کی علامت کل کتنی تھی؟ 11۔ اسم کی علامت کل کتنی تھی؟ 11۔ اور علامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ خاصہ۔ خاصہ اور علامت ایک ہی چیز ہے، خاصہ اور علامت ایک ہی چیز ہے۔ اور خاصۃ الشیء بالشیء، جس چیز کا خاصہ وہ اسی میں پایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جائے گا۔ تو اسم کی کل کتنی علامت تھی؟ 11۔ کل کتنی علامت تھی؟ 11۔ پہلی علامت کون سی تھی؟ الف لام کا داخل ہونا، جیسے الحمد۔ دوسری علامت کیا تھی؟ حرف جر کا داخل ہونا، جیسے بزیدن۔ تیسری علامت کیا تھی؟ اسم کے آخر پر تنوین کا داخل ہونا، جیسے زیدن۔ اور چوتھی علامت کیا تھی؟ اسم میں مسند الیہ کا ہونا، مسند الیہ کا ہونا، جیسے زیدن عالم، زیدن قائم۔ اسی طرح پانچویں قسم کون سی ہے؟ مضاف کا ہونا، جیسے غلام و زیدن۔ آگے چھٹی قسم کون سی ہے؟ مصغر کا ہونا، کس کا ہونا؟ جیسے قریشن۔ اور ساتویں قسم کون سی ہے؟ یا منصوب، یا نسبت کا ہونا، جیسے بغدادیجن۔ اور آٹھویں قسم کون سی ہے؟ تسنیہ کا ہونا، جیسے رجلان۔ اور 9ویں قسم کون سی ہے؟ جمع کا ہونا، جیسے رجالن۔ اور 10ویں قسم کون سی ہے؟ موصوف سے کون، جیسے جاء رجل عالم۔ اور 11ویں قسم کیا ہے؟ تائے متحرکہ کا ہونا، تائے متحرکہ کا ہونا، جیسے داربتن۔